بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان جمعہ کی تیاری کے حوالے سے آج ہمارا موضوع ہوگا نکاح۔ نکاح میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات مبارکہ اور چند احادیث مبارکہ ہوں گی، ان کے ذریعے سے نکاح کے مقاصد اور اس کے فوائد کے متعلق ہم بات کریں گے، کیونکہ ان ایام میں خصوصی طور پہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گرد و پیش میں بہت سے نکاح ہوتے ہیں، تو عین اس موقع پہ یہ گفتگو انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات میں سب سے پہلی آیت اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو خواتین تمہیں اچھی معلوم ہو، تمہیں بھلی لگیں، ان کے ساتھ تم نکاح کرو۔ یہ انسان کی طبیعت کسی کی طرف مائل ہوتی ہے، کسی کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ مختلف سٹیٹس ہیں، خاندانی سٹیٹس ہے، اسی طرح دیندار ہونے کا ایک سٹیٹس ہے، دنیاوی حوالے سے مختلف سٹیٹس ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، اور اس کے بعد نکاح کی صورت کہ جن خواتین کو تم پسند کرو۔ اسی طرح خواتین جن حضرات کے ساتھ نکاح کرنا معیوب نہ سمجھیں اور پسند کریں، انہی کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا، بغیر خواتین کی اجازت کے نکاح نہیں ہوگا۔ خواتین کو اسلام سے پہلے قطعی طور پہ نہ تو مالی طور پہ اور نہ ہی نکاح کے معاملے میں کسی قسم کا ان سے مشورہ کیا جاتا، لیکن اسلام نے خواتین کی رضامندی پر نکاح کا انحصار رکھا ہے۔ خواتین راضی ہیں تو نکاح ہوگا، خواتین راضی نہیں تو نکاح نہیں، مگر خواتین کو مادر پدر آزاد بھی نہیں کر دیا تاکہ وہ اپنے غلط فیصلوں سے، اپنے مستقبل کی تباہی سے، اپنے اگلے بننے والے خاندان کو ایک تباہی کی طرف لے جانے سے وہ خواتین محفوظ رہ سکیں اور اپنے والدین کے مشورہ سے ایک زندگی کی راہ کا تعین کرنے میں کامیاب ہوں۔ آپ یہ باتیں کر لیجئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مردوں کے لیے مثنیٰ و ثلاث و رباع، نکاح خواہ وہ 2 نکاح کر لیں، خواہ وہ 3 خواتین کو اپنے نکاح میں رکھ لیں، خواہ وہ 4 خواتین کو اپنے نکاح میں رکھ لیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک خاتون کے وصال کے بعد دوسری شادی کی تو اب 2 نکاح ہو گئے، اور 2 کے وصال کے بعد تیسری شادی کی تو اب 3 نکاح ہو گئے۔ بیک وقت ایک نکاح میں جو موجود ہیں، جو زندہ ہیں، وہ 2 خواتین ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ خدشہ ہو، ڈر ہو اپنے متعلق کہ تم ان دونوں میں عدل نہیں کر سکو گے، تو پھر ایک خاتون۔ 2 خواتین سے نکاح کر لیا، ایک سے ملاقات ہی نہیں ہے اور ایک کے پاس رہتے ہیں، ایک کے بچے اچھے نہیں لگتے، دوسری کے پاس ہی رہتے ہیں، ایک کو خرچہ، نفقہ اور اس کی ضروریات کے لیے کسی قسم کا کوئی انتظام نہیں، اور دوسری کے اوپر آپ خوب مال نچھاور کر رہے ہیں، تو یہ ناانصافی اور بے عدلی یہ کسی طور پہ بھی روا نہیں ہے اسلام میں۔ آپ دیکھیے بیک وقت 4 سے زائد ازواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو موجود تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفقہ میں کس طرح ان کے ساتھ عدل کیا کرتے تھے، انصاف فرماتے تھے۔ سفر پہ جب آپ تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرعہ ڈالتے، جن کا نام نکلتا ان کو ساتھ لے کے جاتے۔ تو مردوں کے لیے حکم ہے کہ جو خواتین تمہیں پسند ہیں، وہ خواہ 2 خواتین ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، تو ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو۔ یہ اجازت ہے، لازم نہیں ہے، یہ وضاحت کر دیجئے گا تاکہ کسی قسم کا کوئی ایلیگیشن نہ آپ کے اوپر آئے، کوئی اعتراض نہ ہو، انگلی نہ اٹھے۔ اور فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً،
اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم یہ نبھا نہیں کر سکتے دو خواتین کو اکٹھا رکھنے کا، تو پھر ایک خاتون، یہ ایک آیت کریمہ۔ اس کی وضاحت میں جو جملے آپ تفصیل سے بولیں یا اس کو مختصر کریں، اس سے ہمارا لین دین نہیں ہے۔ دوسری آیت کریمہ، اللہ پاک نے ایسی خواتین جو کسی بھی مرد کے لیے جن کے ساتھ نکاح کرنا حلال نہیں ہے، مثلا مائیں ہیں، ساس ہیں، بہنیں ہیں، بھتیجیاں ہیں اور بھانجیاں ہیں، اس پوری تفصیل کے بعد اللہ پاک نے 5ویں پارے کی پہلی آیت میں ذکر کیا، احل لکم ما وراء ذالکم، احل لکم ما وراء ذالکم، احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم، ان تبتغوا باموالکم۔ پھر پڑھ لیجئے، احل لکم، تمہارے لیے حلال قرار دیں، ما وراء ذالکم، یہ جتنی خواتین پیچھے ذکر ہوا یہ تمہارے لیے حلال نہیں تھی، مگر ان کے علاوہ جو خواتین تمہارے لیے حلال ہیں۔ چچا زاد سے کوئی نکاح کرنا چاہے، مامو زاد سے کرنا چاہے، تایا زاد سے کرنا چاہے، اڑوس پڑوس میں کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہے حلال طریقے سے، اپنی سے بڑی عمر کی خاتون سے شادی کرنا چاہے، بال بچے دار کوئی خاتون بیوہ ہوں یا ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی ہو اور وہ عدت گزار چکی ہوں، ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہے، کیا جا سکتا ہے۔ خاندان میں ہو، خاندان سے باہر ہو، عمر میں چھوٹی، عمر میں بڑی ہو، کنواری ہو، کوئی بھی خاتون، ان خواتین کے علاوہ جو خواتین ہیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم، کہ تم اپنے اموال کے ذریعے یعنی حق مہر کے ذریعے سے جب ان کو اپنے نکاح میں لاؤ، محسنین، محسنین یہ صاد ہے، ایک تو حا ہے، حا کے بعد صاد ہے، سین نہیں ہے، محسنین غیر مصافحین، محسنین غیر مصافحین، محسنین پاک دامن بنتے ہوئے، نکاح کرتے ہوئے، پاک دامن بنتے ہوئے جب تم اپنے مال ادا کر کے ان کو اپنے نکاح میں لاؤ گے تو یہ تمہارے لیے حلال ہوئیں، مگر اس میں مقصد صرف اور صرف تمہارا پاک دامنی ہو اور شہوت پرستی تمہارا مقصد نہ ہو۔ یہ 2 آیات مبارکہ ہیں جو نکاح کی اجازت کا اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا تزوج العبد، اذا تزوج العبد، جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے، فقد استکمل نصف الدین، فقد استکمل نصف الدین، اذا تزوج العبد، جب کوئی آدمی نکاح کر لیتا ہے، فقد استکمل نصف الدین، اس نے اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا، اب آدھا دین تو اس کا مکمل ہو گیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِي، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِي، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِي، آدھا دین تو اس نے بچا لیا، اب آدھے کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے، تقوی اختیار کرے۔ جو دیگر امور میں ایک چیز ہے اس کی اپنی ذاتی شہوت کے متعلق، اس کی آنکھ کی حیا یا بے حیائی کے متعلق، اس کی سوچ اور فکر کی پاکیزگی یا غلاظت اور گندگی کے متعلق، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ محفوظ ہو گئیں کہ اس کا اب نکاح ہو گیا۔ باقی چیزوں میں اب وہ کھاتا پیتا کیسے ہے، کام حلال کرتا ہے یا نہیں کرتا، نماز ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، فرائض اپنے مالی اعتبار سے پورے کرتا ہے یا نہیں، دیگر حقوق جو اس کے اوپر لازم ہے وہ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو نصف دین اس نے نکاح کرنے سے مکمل کر لیا اور نصف دین میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ نکاح کے مقاصد میں ہم 3 باتوں کا ذکر کریں گے۔ نکاح ایک معاشرتی ضرورت ہے، نکاح ایک دینی ضرورت ہے، بندے کو اپنا دین بچانے کے لیے نکاح کی ضرورت ہے، تو دین کو محفوظ رکھنے کے لیے اور ایک معاشرتی ضرورت اپنی پوری کرنے کے لیے، ایک اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے نکاح ہمارے لیے حلال قرار دیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ نکاح کے ذریعے جتنے غیر مستقل ذرائع ہیں، عارضی ذریعے ہیں،
اور محض سکون کے تقاضے ہیں، بس صرف اپنی شہوت پوری کی اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہمارا اسلام نکاح کے ذریعے ان سارے عارضی، غیر مستقل اور محض سکون کے تقاضوں کی نفی کرتا ہے۔ غیر مستقل، عارضی اور محض فقط سکون کے تقاضوں کی اسلام نفی کرتا ہے۔ دو مقصد ہو گئے۔ تیسری چیز، اسلام نکاح کے ذریعے خاندان کی ایک ترتیب مقرر کر دیتا ہے۔ انسان کا خاندان اس سے بڑھتا ہے، اس کے ننیال اور ددیال کے رشتے بڑھتے ہیں اور آپس میں پروئے جاتے ہیں، محبتیں قائم رہتی ہیں، معاشرہ جڑا رہتا ہے اور انسان کے لیے معاون اور مددگار بن جاتا ہے۔ نکاح کے فوائد کی طرف آتے ہیں۔ حدیث پاک ہے النکاح سنتی، دو لفظ ہیں، النکاح سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے۔ محض اپنی شہوات کی تسکین یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ شہوتوں کی تسکین یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے۔ کسی بھی طریقے سے ناجائز تعلقات قائم کر کے کسی اور کی خاتون کے ساتھ بالکل قطعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ نکاح میرا طریقہ ہے۔ ایک مرد کا کسی عورت کے قریب ہونے کا جو طریقہ ہے وہ النکاح سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، ایک بات۔ دوسری حدیث رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من اراد ان یلقى اللہ طاہرا، من اراد ان یلقى اللہ طاہرا مطہرا، من اراد ان یلقى اللہ، ملاقات کرنا، یلقى اللہ طاہرا مطہرا فلیتزوج الحرائر، فلیتزوج الحرائر، فلیتزوج الحرائر، من ارادہ، جس کا یہ ارمان ارادہ ہو، ان یلقى اللہ طاہرا مطہرا، اللہ سے ملے بالکل ستھرا ہو، پاک ہو، صاف ہو، اس کے حضور جب جائے گناہ اس کا کوئی نہ ہو، فلیتزوج الحرائر، تو وہ آزاد خواتین سے، اور آج کے دور میں مراد ہوگا شریف خاندان کے شریف خواتین کے ساتھ وہ نکاح کر لے۔ اللہ کے حضور جب پہنچے گا تو وہ گناہوں سے پاک ہوگا۔ ایسی گناہ کی آلائشیں کہ جو نکاح نہ ہونے کی وجہ سے انسان کی طرف منسوب ہو جاتی ہیں وہ ساری اس سے دور ہو جائیں گی۔ دو احادیث مبارکہ، یعنی پہلا جو اس کا فائدہ ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پورا کرنا۔ دوسرا اس کا فائدہ ہوا اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوگی بندے کی تو وہ گناہوں سے لتھڑا ہوا نہیں بلکہ بالکل پاک ہو کے اللہ پاک سے ملے گا۔ اور تیسری صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ نکاح گناہوں سے بچاتا ہے۔ یہ گناہ سے بچنا اس کا تیسرا فائدہ ہے۔ علیکم بالباءہ، علیکم بالباءہ، تمہارے اوپر نکاح لازم ہے، ضروری ہے۔ علیکم بالباءہ فإنہ اغض للبصر، فإنہ اغض، غین الضاد صاد ضاد جو ہوتا ہے، اغض للبصر، یہ تمہاری آنکھوں کو جھکانے والا ہے۔ لفظ کیا ہے؟ فإنہ اغض للبصر، یہ آنکھ کو جھکانے والا ہے۔ وأحصن، ہے ہے اور صاد ہے، ہے کے بعد صاد ہے۔ وأحصن للفرج، وأحصن للفرج، وأحصن للفرج، اور بندے کی شرمگاہ کو سب سے زیادہ محفوظ کرنے والا یہ نکاح ہے۔ تو حدیث پاک کیا ہے؟ علیکم بالباءہ، تمہارے اوپر نکاح لازم ہے۔ فإنہ اغض للبصر، یہ نگاہ کو جھکانے والا ہے۔ وأحسن للفرج، اور تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر شرمگاہوں کو حفاظت ملے گی، اگر آنکھوں کو حیا ملے گی اور دل کو تسکین اور قرار ملے گا تو وہ اس نکاح کے ذریعے ملے گا۔ ورنہ انسان کسی بھی پاک سے پاک تر محفل پاک کے اندر موجود ہو، رونا دھونا بھی ہو، گریہ زاری بھی ہو، قرآن خوانی بھی ہو اور
کہیں کسی محفل نعت میں آپ بیٹھے ہیں، کہیں محفل قرات میں آپ بیٹھے ہیں، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، حضور کی نعت سنی جا رہی ہے، وہ کیفیات آپ کے اوپر جب طاری ہوتی ہیں چند گھنٹوں کے لیے ہوتی ہیں، لیکن تنہائی بھی تو ہے انسان کی زندگی کی۔ تو تنہائی میں جب شیطان انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو ایسے میں پھر بندہ کیا کرے گا؟ اور ایسا ہمارا ماحول کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں خواتین بے پردہ ہیں، جب آپ سائن بورڈز لگے ہوئے دیکھتے ہیں وہ بے پردگی کا نشان ہے، آپ اپنا موبائل کھولتے ہیں تو خواتین ہیں، آپ LED لگاتے ہیں، آپ ٹیلی ویژن لگاتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی سکرین موجود ہے، آپ کے پاس نیٹ موجود ہے، ایک ایک چیز کے پیچھے خواتین ہے اور بے پردگی عام ہے۔ تو ایسے میں ایک انسان کیا کرے؟ اس کے لیے اگر کوئی ٹھکانہ ہے تو وہ نکاح ٹھکانہ ہے۔ اور ہمارے ہاں شادیوں کا عالم یہ ہے کہ 14 سال کی عمر میں لڑکا بالغ ہو رہا ہے اور 28 سال 32 سال 33 سال 31 سال کی عمر میں جا کے اس کی شادی ہو رہی ہے۔ تو اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ گناہ سے بچاتا ہے، نکاح گناہ سے بچاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی جن راستوں سے ہو کے بندہ آخر کار زنا کی طرف چلا جائے گا تو ان کے اسباب کی طرف بھی بندہ نہ جائے، میل ملاقات تعلق داری کی طرف بھی نہ بندہ جائے۔ اور تیسرا طریقہ جو اپنے آپ کو بچانے کا ارشاد فرمایا، اگر کسی بندے میں حق مہر ادا کرنے، کسی خاتون کا نفقہ برداشت کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے، خود اپنے آپ کو بندہ نہیں پال سکتا، کسی دوسرے کو گھر لا کے اس کا نفقہ بھی نہیں اٹھا سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو ایسے آدمی کے لیے روزہ ہے۔ اور آپ ذرا اپنے چہار جانب دیکھیے، اللہ پاک سب کو کھلا پلا کے سلاتا ہے، بندہ خود ہی ہے کہ اگر کچھ کمائے یا نہ کمائے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو صلاحیتوں سے نوازا ہے، یا اس کی کسی نہ کسی ذریعے سے کوئی نہ کوئی کفالت کا سلسلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ گناہ سے بچنا یہ نکاح کا فائدہ ہے۔ چوتھا فائدہ، اللہ پاک نے مرد کو عورت کی طرف ایک تسکین عطا فرمائی، اور عورت کے ساتھ مرد کو اللہ پاک نے جو سکون عطا فرمایا اس کا اظہار ہے خلق لکم من انفسکم ازواجا، خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے لیے اللہ پاک نے تم ہی لوگوں میں سے تمہاری خواتین پیدا کی، تمہاری بیویاں پیدا کی، بنائیں۔ خلق لکم من انفسکم ازواجا، پہلی یہ بات ساتھ ہی فرمائے لتسکنوا الیہا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں ان کی طرف بڑھنے سے تسکین حاصل ہو۔ تو اللہ پاک نے نکاح میں تسکین رکھی ہے، مرد کا عورت کے ساتھ جو ربط و تعلق ہے اس میں اللہ پاک نے ایک دل کا قرار رکھا ہے۔ تو نکاح کا یہ فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کا نکاح نہیں ہے ان لوگوں کو وہ تسکین حاصل نہیں ہے، دل کو وہ اطمینان کی کیفیت حاصل نہیں ہے، ان کے دلوں کو وہ قرار نصیب نہیں ہوتا جو ایک شادی شدہ شخص کو حاصل ہوتا ہے۔ پانچواں اس کا فائدہ، اولاد کی بقا اور اپنی نسل کا تحفظ، یہ ہر انسان کا ایک فطری تقاضا ہے، میری نسل باقی رہے، میرا نام باقی رہے، میری اولاد کا سلسلہ چلتا رہے، ہمارا خاندان بھی تسلسل کے ساتھ قائم رہے، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے ان کی کوئی حیثیت ہے یا دینی اعتبار سے کوئی حیثیت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں ارشاد فرمایا تزوجوا الودودہ الولودہ، نہایت محبت کرنے والی اور زیادہ بچوں کو جنم دینے والی خاتون سے تم نکاح کرو، فإنی مکاثر بکم فإنی مکاثر بکم الامم، امتوں کے سامنے میں تم پر کل قیامت کے دن اپنی کثرت پر فخر کروں گا کہ میری امت بہت کثیر ہے۔ تو جب تم کسی ایسی خاتون سے نکاح کرو گے جس کے متعلق تمہیں یہ پتہ ہے یہ خاتون بانجھ ہے یا ان کے ہاں اولاد ہی نہیں ہوتی، تو آہستہ آہستہ نسل کم ہوتی چلی جائے گی۔ اور یہ دیکھیے کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کہ جب خطبہ حجۃ الوداع آپ نے ارشاد فرمایا تو کم و بیش کوئی 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے، اور آج دنیا میں دیکھیے 2.25 ارب کی آبادی ہے۔ تو اس سے اسلام بھی پھیلتا ہے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نسل کو بھی بقا ملتی ہے، آپ کے خاندان کو بھی تحفظ ملتا ہے، اور یہ بھی اس نکاح کے ہی فوائد میں شامل ہے۔ ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ نکاح مختلف افراد کو جوڑنے کا سبب بنتا ہے۔ ایک شہر کے افراد دوسرے شہر کے افراد میں جب اپنے بیٹے بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں، وہ خاندان جڑ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ پھر انہی دو خاندانوں سے جو ایک نیا خاندان وجود پاتا ہے، پھر اس سے کئی خاندان بنتے ہیں۔ دور و نزدیک میں بہت سے افراد ایک دوسرے کے ساتھ رشتوں میں بنتے چلے جاتے ہیں، تو یوں انسان کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور اس طرح محبتوں کو بھی فروغ ملتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا بندے کو ایمان کی دولت عطا کرنے کے بعد خاتون سے بڑھ کر، نیک بیوی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ ایمان عطا ہوا، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اس کی نیک بیوی ہے۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا وصال 215 ہجری میں ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت سیدنا داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما اور دیگر بزرگان دین نے اپنی کتب میں ان کے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک عورت ہو تو یہ مرد کو آخرت کی طرف لے جاتی ہے اور آخرت کے کاموں میں مشغول رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نیک عورت مرد کا دھیان آخرت کی طرف لگا دیتی ہے، اور ہمارے ہاں اچھے بھلے آخرت کی طرف دھیان لگے ہوئے افراد بھی دنیا کی طرف متوجہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کی خواتین کے ہاں تربیت نہیں ہوتی، ذہن نہیں ہوتا دین کا، تو دنیا میں جو آگے بڑھنے کا جذبہ ہے وہ لے کے آتی ہیں، اور مردوں کے دلوں میں بھی وہ ایسی کیفیت جب پیدا ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ دنیا بھرتی چلی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کے لیے نکاح میں یہ بھی فائدہ ہے کہ ان کی تنگ دستی کا خاتمہ اس نکاح سے ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ہنرمند تو ہے، سکلفل ہے، مہارتیں ہیں، ہنر ہے اس بندے کے پاس، علم ہے اس کے پاس، لیکن وہ کوشش ہی نہیں کرتا، باہر ہی نہیں نکلتا، اور اپنے ہاتھ سے، اپنے ہنر سے، اپنی خدمات سے، اپنے ذہن سے اپنے ملک کو، ملت کو، قوم کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو ایسا شخص جب نکاح کرے گا اور اس کے اوپر ذمہ داریاں بڑھیں گی، اس کی اولاد کا سلسلہ آگے جب بڑھے گا، تو وہ خود بخود جب باہر نکلے گا تو اس کی مہارتیں اس کی تنگ دستی کو ختم کر دیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی ہی ہو سکتا ہے کیفیت ہو، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نکاح کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھاگ لگائے گا، تمہاری تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ انہوں نے نکاح کیا تو حالات پہلے سے بھی دیگرگوں ہو گئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں نے تو نکاح کیا لیکن میرے حالات تو پہلے سے بھی زیادہ بگڑ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اور نکاح کرو۔ وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک معاشرتی رویہ تھا، 2 3 4 شادیاں کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے میں انہوں نے آپ کے حکم پر دوسرا نکاح کیا۔ اللہ پاک نے ان کو اس قابل بنا دیا کہ وہ جو پہلے کبھی زکوٰۃ وصول کرنے والے افراد میں شامل ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زکوٰۃ دینے والے افراد میں شامل کر دیا۔ تو یہاں ہم نے جو احادیث مبارکہ بیان کی ہیں نکاح کے فوائد میں، النکاح سنتی۔ دوسرے نمبر پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب بندہ ملاقات کرے گا پاک ہوگا، من اراد ان یلقى اللہ طاہرا مطہرا فلیتزوج الحرائر۔ اور تیسری چیز یہ کہ جو اس کو گناہ سے بچاتی ہے، علیکم بالباءۃ، کہ تمہارے اوپر نکاح کرنا لازم ہے، فإنہ اغض للبصر، یہ تمہاری نگاہوں کو نیچا کرنے والا ہے، وأحسن للفرج، اور تمہاری شرمگاہ کو زیادہ محفوظ بنانے والا ہے۔ چوتھا یہ کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید نے بندے کو عورت کے ساتھ تسکین اور سکون عطا فرمایا، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، تمہارے لیے اللہ پاک نے تمہاری ازواج پیدا کی ہیں تاکہ اللہ پاک ان کی طرف تمہیں تسکین عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد ایک فائدہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کثرت کے لیے نکاح کرنے کا جو حکم ارشاد فرمایا، تو بندے کی نسل کی بقا اس نکاح میں ہے، اور اس کے خاندان کا عزت اور وقار اس کے خاندان کے بڑھنے میں، اور یہ ایک فطری تقاضا ہے جس کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا تزوجوا الودود الولود،
فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ، ایک نہایت محبت کرنے والی اور زیادہ بچوں کو جنم دینے والی خاتون سے نکاح کرو، میں قیامت کے دن امتوں کے سامنے تم پر اپنی کثرت پر فخر کروں گا۔ اور اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دور و نزدیک کے بہت سے نہ جان پہچان والے انجان لوگ جو ہوتے ہیں ان میں بھی یہ محبتوں کا سبب بنتا ہے، قربتوں کا سبب بنتا ہے، یہ معاشرے کو ایک دوسرے میں پرو دینے کا سبب ہے۔ تو نکاح کے اندر یہ فوائد، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت نیک بیوی ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول مبارک ہے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ نیک خاتون مرد کو آخرت کی طرف متوجہ رکھتی ہے، اور بہت سے ایسے افراد ہیں جو اپنے نکاح سے پہلے ان کی صورتحال کچھ اور تھی، ہم اور آپ مشاہدہ کرنے والے ہیں، لیکن نکاح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرار عطا فرمایا اور وہ اللہ رب العزت کی طرف بہت بڑھ گئے۔ اور جب آپ نے حقیقت حال کے کھوج میں یہ دیکھا تو ان کے گھر میں کوئی نیک پارسا خاتون تھی۔ اب یہاں آخر میں گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اگر آپ کا بیٹا ہے تو اس کو ساس سسر، اپنی بیوی اور اپنے دوست احباب کے مابین تعلق قائم رکھنے، اور اپنی بیوی اور اپنے ماں باپ کے حقوق کے درمیان جو فرق کرنا ہے اس کو وہ جان سکے، پہچان سکے، ایک بات۔ دوسری تلقین یہ بھی کیجئے کہ اپنی شادی سے پہلے جو تیل مہندی کی رسم ہے، جو مائیوں کی رسم ہے، جو کھارے وغیرہ کی رسم ہے، ان رسموں کی جگہ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری بچی کے سر پر قرآن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا سایہ ہو؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو بارات سے ایک دن پہلے آپ اپنے گھروں میں قرآن پاک پڑھوائیے، 72 مرتبہ سورہ یاسین پڑھوا لیجئے، یا 70,000 مرتبہ، یا 25,000 مرتبہ، 21,000 مرتبہ، 11,000 مرتبہ، یا 1.25 مرتبہ آیت کریمہ پڑھوا لیجئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس سے زندگی میں، ان کے آنے والی زندگی میں بیش بہا برکت پیدا ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے استمداد اور مدد طلب کرنا ہو جائے گا۔ جیسے ہی ایک زندگی گزارنے کے لیے وہ ایک نئی راہ کی طرف جا رہے ہیں تو اس سے پہلے اللہ کا نام لے کے اور بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ وہ ایک نئے سفر پر گامزن ہو رہے ہیں۔ تیسری بات آخر میں یہ بھی ضرور کیجئے کہ حق مہر شادی کے دن میں نکاح کے وقت مقرر نہ کریں، بلکہ اس سے پہلے جب آپ لوگ دن رکھتے ہیں، جب آپ لوگ منگنی کر لیتے ہیں، جب ایک دوسرے کے ساتھ آپ ملتے ہیں، تو پھر آپ حق مہر مقرر کیجئے۔ حق مہر مقرر کرنے پر جب یہ بات ہوتی ہے کہ جی شرعی رکھ لیں، تو شرعی حق مہر کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ آج تقریباً 3 تولے چاندی ہے، جو زیادہ سے زیادہ کوئی 3500 کی ہوگی، لیکن یہ 3500 کی چاندی یہ ان افراد کے لیے ہوگی جو بیچارہ چھابڑی لگاتا ہے، جو منڈی میں جاتا آتا ہے، یا پھیری لگانے والا شخص ہے، یا سائیکل پہ کوئی فروٹ بیچنے والا ہے، یا کوئی بیچارہ چھوٹا سا کوئی موچی ہے جس کی روزگار کو 150-200 پہ ہے، جس کے پاس اپنی چھت نہیں ہے رہنے کو، اور پہننے کو عید کے دن بھی اس کے پاس کپڑے نہیں ہوتے شاید، وہ لوگ کو اتنا حق مہر ادا کریں۔ ہر آدمی کے لیے جو شرعی حق مہر وہ مختلف ہے، وہ ان کے سٹیٹس کے مطابق جو کچھ بھی متعین ہوگا وہ حق مہر شرعی حق مہر ہوگا۔ اس بات کو لازماً لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائیے۔ شرعی حق مہر دونوں خاندانوں کے سٹیٹس کے مطابق، اب خاندان والے وہ ہزاروں میں کماتے ہیں اور حق مہر وہ لاکھوں میں رکھ لیں، یا وہ کروڑوں میں کھیلتے ہیں اور حق مہر وہ اربوں میں رکھ لیں، تب بھی غلط۔ اگر وہ چند ہزار میں رکھ لیں تب بھی درست نہیں ہے۔ تو مناسب یہ ہے کہ اپنے اپنے سٹیٹس کے مطابق وہ حق مہر جو مقرر کریں گے، البتہ یہاں پہ اس بات کا اظہار ضرور کیجئے سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کو جو حق مہر دیا گیا، اہل اسلام نے اس کو ایک معیاری اور درمیانے درجے کا حق مہر پسند کیا ہے، اور اس کو یہ کہا کہ یہ نہ تو بہت کم ترین ہے نہ ہی یہ بہت بلند حق مہر، درمیانہ حق مہر۔ اور وہ کتنا ہے؟ تقریباً 1.5 کلو چاندی، 1 کلو 428 گرام، غالباً 1 کلو 400 گرام سے کچھ نہ کچھ زائد، یعنی 1.5 کلو کے قریب جو چاندی ہے وہ آج کے دور میں 2021 میں تقریباً کوئی 2.25-2 لاکھ کے درمیان ہے۔ آپ حق مہر مقرر کریں 5,000، اور وہ بھی مقرر کیا جا رہا ہے شادی کے دن میں
ایک تو حماقت، اور وہ بھی دو عین اس وقت کے حوالے سے بھی اور حق مہر مقرر کرنے کے حوالے سے بھی۔ آج کل تو 5,000 روپے کی دلہن کی جوتی نہیں آتی۔ اس بات کو بھی کسی جگہ پہ ایڈجسٹ کر دیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نکاح کا حکم دیا ہے اور بعض لوگ کسی ضرورت کی وجہ سے اولاد کے حصول کے لیے نکاح کرنے چلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تمہاری پہلی بیوی موجود ہے، تم دوسرا نکاح کیوں کرتے ہو؟ یا بیویاں ان کو روک دیتی ہیں، یا سسرال والے ان کے اوپر تعویذ کرانے شروع کر دیتے ہیں، یا بیویاں روٹھ جاتی ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں۔ حصول اولاد اس کا ایک جائز مقصد ہے دوسرا نکاح کے حوالے سے اس کا قدم اٹھانا، لیکن اس شخص کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ بھی تعلق اسی طرح قائم رکھے جس طرح وہ دوسری بیوی جو کرنے جا رہا ہے اس کے ساتھ وہ قائم رکھے گا۔ تو حصول اولاد کے لیے اگر کوئی شادی کرتا ہے، یا ایک شخص رنڈوا ہے، اس کی بیوی فوت ہو چکی ہے، اس کو جسمانی طور پہ ضرورت محسوس ہوتی ہے ایک خاتون کی، یا اپنے دیگر معاملات حیات کے لیے اس کو ضرورت ہے، تو کیوں معاشرہ اس کے آڑے آتا ہے؟ کیوں رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور کیوں ہم تان کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں؟ نکاح کرنا ایک جائز کام ہے۔ ہمارے ہاں ناجائز تعلقات جتنے چاہیں قائم کر لیے جائیں، دائیں بائیں ایک آدمی پیسے مقرر کیے ہوئے ہیں، کسی کو 20 دے رہا ہے، کسی کو 40 دے رہا ہے، اور اس نے خفیہ تعلقات اپنے رکھے ہیں، اس پہ ہم نہیں بولتے، لیکن اگر وہ نکاح کر لے تو اس پہ ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تان کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بوڑھا ہے اور وہ بڑھاپے میں اپنے بچے بچیوں کی شادیاں کرنے کے بعد بھی اپنی بیوی کے فوت ہو جانے کے بعد اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ نکاح کرے، تو کیوں اس کی اولاد اس کے اس جائز مراد کو پورا کرنے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ اور معاذ اللہ بڑی بڑی تلخ باتیں اس حوالے سے سننے کو ملتی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اولاد کو یہ قطعی طور پہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی ناجائز بات پہ بھی اپنے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھائیں، چہ جائے کہ ایک جائز کام پہ وہ اپنے باپ کے اوپر سختی کریں۔ معاذ اللہ باپ پر ہے کہ وہ اپنی اولاد پر سختی کر سکتا ہے، لیکن اولاد کے لیے کسی طور پہ بھی روا نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کے اوپر سختی کریں۔ حضرت سیدنا خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی آخری عمر مبارک میں 2 نکاح کیے، کوئی 14-17 سال کے فرق کے ساتھ۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 51 برس کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ولی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس کو مکروہ خیال کرتے تھے کہ کوئی شخص بغیر نکاح کے زندگی گزارے۔ تو نکاح کو آسان کیجئے اور نکاح کی روایات کو کم کیجئے، اور اپنے بچوں کے لیے ان کی رضامندی کا راستہ اختیار کیجئے، اور بچے اپنے والدین کے اعتماد کو کوئی ٹھیس نہ پہنچائیں، اور راستہ وہ اختیار کیا جائے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا حاصل کرنے کی ہمیں سعادت و توفیق مرحمت فرمائے۔